بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام عفیرہ ہے، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ 3 بھائی ہیں اور تینوں ہی مجھ سے بڑے ہیں۔ سب کی لاڈلی مگر فرمان روا لڑکی تھی۔ سبھی مجھ سے خوش تھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری زندگی ہی بدل گئی۔ جو گھر والے مجھ سے پیار کرتے تھے وہ میرا اعتبار نہ کر سکے اور مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ میری زندگی کے سب سے بڑے اور اذیت ناک لمحے تھے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کے اپنے ہی کسی مشکل میں پھنسا دیکھ کر منہ موڑ لیں اور مدد کو ہاتھ تک دینا گوارا نہ کریں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی، سب بہت اچھا تھا کہ اچانک میری سہیلی کی شادی شروع ہوئی اور میں نے بھی ہر فنکشن میں شرکت کی۔ میں بالکل سادگی سے تیار ہو کر وہاں جاتی رہی، مگر میں نے محسوس کیا جیسے 2 آنکھیں مجھے تکنے میں مصروف ہیں۔ مجھے الجھن ہوئی تو وہاں سے اٹھ کر جلدی سے جا کر رشتہ دار خواتین کے کمرے میں چھپ بیٹھی۔ اتفاق سے کھڑکی سامنے تھی، ادھر بھی وہی آنکھیں میرا تعاقب کرتے ہوئے مد مقابل آ گئی تھی۔ میں پریشان ہوئی تو اٹھ کر دلہن کے کمرے میں جا بیٹھی۔ سوچا نہ جانے کون ہے جس کی پاگل آنکھیں مجھ کو کہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہیں، مگر وہ تو دلہن کے کمرے میں بھی آ گیا۔ تب تو مجھ سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ رخصتی والے دن بھی ان بے چین آنکھوں نے میرا تعاقب کیا۔ ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ سوچنے لگی اس دیوانے کو کیا خبر کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ چند دن بعد میری دلہن، میری سہیلی، بطور خاص میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ وجاہت میرا کزن ہے، اس نے شادی میں تم کو دیکھا ہے اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آنے والی ہیں۔ میں نے رمیسا کی بات کو خاص اہمیت نہ دی، کیونکہ شادی والے روز سے ہی میرے لیے 3 رشتے آ چکے تھے اور امی ان کو رد کر چکی تھیں کہ میری منگنی ابو کے بھتیجے سے ہو گئی تھی۔ اس منگنی میں میری پسند و ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا۔ مجھے رافع سے نہ محبت تھی اور نہ نفرت، پر میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی، کیونکہ یہی میرے والدین کی خواہش تھی۔ ایک روز اسکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ میری سہیلی رمیسا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا تعاقب کیا اور مجھے رستے میں آ لیا۔ اس نے مجھے نام سے پکارا، عفیرہ ذرا ٹھہرو، میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا، جواب میں انکار ملا۔ وہ مجھے بتانے لگا تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی، انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں، تو پھر کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ میں نے سختی سے جواب دیا تو کہنے لگا، دیکھو میں بہت ضدی آدمی ہوں، جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لوں تو اپنے من کی پوری کر کے رہتا ہوں۔ میں تم کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ ٹھہر کر تم نے میری بات سن لی ہے، ورنہ گھر تک پیچھا کرتا۔ میں نے یہ کہتے جان چھڑانی چاہی، ٹھیک ہے بات کر لی ہے اور سن بھی لی ہے، تو اب میں چلوں؟ تو بولا، نہیں، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، کیا زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، اس لیے بہت سوچ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ میں ابا جان کو بتا دوں، پھر سوچتی کہ نہ جانے بات کتنی بڑھ جائے، سو خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کئی روز تک مارے ڈر کے کالج بھی نہ گئی، مگر پھر ایک دن وہ راستے میں ملا اور اس نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا تو اس نے پھرتی سے بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر کار میں دھکیل دیا۔ بھرے بازار میں اس کے ساتھ دھکم بیل کرنے سے بھی میری اپنی بے عزتی ہونی تھی۔ لوگ جمع ہو جاتے تو تماشا بن جاتا۔ بھلائی خاموشی میں جانی، یہ سوچ کر کہ رمیسا کا کزن ہے، اجنبی صحیح کوئی پہچان تو ہے۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین گھر میں نہ تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر وہ گھر لے گیا۔ آپ کی امی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ گھر والے سب گاؤں گئے ہیں، اس نے بتایا تو میں گھبرا کر پلٹی۔
مگر تب تک اس نے دروازے کو تالا لگا دیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہ رونا دھونا بند کر دو اور میری بات غور سے سنو۔ میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس بات اتنی سی ہے، اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو تم ہی مان جاؤ اور میرے دل کا خون مت کرو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، ہم آج ہی نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد میں خود تم کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی بری نیت سے تم کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو، اگر ہاں کر دو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ بھی بس ضد ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے، مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ کو عدالت میں لے جاؤ گی؟ میں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر آج اور اس کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی کو میرے دوست لے آئیں گے اور گواہ بھی۔ وہ پرجوش ہوا۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے جانے دو، میرا سر چکرانے لگا۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو میں کبھی رمیسا کی شادی میں نہ جاتی۔ وہ میری بات کاٹ کر قدر سختی سے بولا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں رونے لگی تو کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ اس سب میں چند گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے مجھ سے التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا کہ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے کو غلط مت سمجھنا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے، مگر اب میری تکرار تھی کہ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹتی کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تب ہی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ درمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور دروازہ بند کیے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ہونے لگ گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا اور والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور ان کے غصے کے خوف سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا کہ کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیسے نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی اور یہ ضد پہ اڑا رہے گا، ہاں کہہ دوں نا تاکہ یہ تالا کھلے اور میں یہاں سے نکلوں۔ مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون کر کے کہا کہ دونوں اپنی بیگمات کے ساتھ آ جاؤ۔ پھر کسی افغان کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی، اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ گئیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب تھے جن کو میری طرف سے وکیل بننا تھا، اور 2-3 وجاہت کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ آن موجود ہوئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھے اندر لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھی پہنانا چاہا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی، مگر اس سب سے انکاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تیار کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہ مانی۔ وجاہت کو بلایا گیا تو اس نے بھی کوشش کر کے دیکھ لیا اور پھر ان سے کہہ دیا کہ ایسے ہی رہنے دیں، بس نگاہ ہو جائے۔ مجھ کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے جنگل سے نکلوں تو صحیح، گھر پہنچوں، ابا اور بھائی ان کو جان سے مار دیں گے، تب انہیں نانی یاد آ جائے گی، اچھی طرح ان کی خبر لیں گے، چاہے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور وجاہت خان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں اس کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی من مانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھ کو اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ تو کہنے لگی، ہاں فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گی جب تک تم کو تمہارے گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اس کے بعد قاضی تو چلا گیا۔ وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی، مگر میں نے سب کے بہت اصرار کرنے پر ہونٹ ہی بھینچ لیے۔ تب وجاہت بولا، اس سے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے وہی چادر پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس حلیے میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی، میں تم کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور وہ مجھے باہر لے آیا، گاڑی میں مجھ کو سیٹ پر بٹھایا اور کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ خود کو سنبھال کر رکھنا، کافی وقت ہے تم کو میرے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تم کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا ہے، ان کو منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ میں خاموش بیٹھی تھی، غصہ تو بہت تھا، مگر غصے کا اظہار نہیں کیا کہ کہیں اس سر پھرے کا سر گھوم جائے اور یہ جو مجھ کو میرے گھر پہنچانے جا رہا ہے گاڑی کا رخ موڑ دے۔ گھر نزدیک آ گیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ اب آنکھوں سے اشک رواں ہو چکے تھے جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دوری پر تھی۔ میں نے کہا، بس یہیں رکو، میرے ابا کے دروازے پر اتارو گے تاکہ وہ تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ تو کہنے لگا، سنتے ہیں تو سن لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے التجا کی تو بولا، کیا تم سمجھتی ہو تمہارے والدین اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہاری سوجی سوجی آنکھیں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے کہ کیوں اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب شام کے 7 بجے لوٹ کر آ رہی ہو؟ تو آخر کہاں تھی تم؟ دیکھو میری مانو تو مجھے گھر لے چلو، اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے، تم اب مجھ کو سمجھاؤ نہیں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تم نے ایک تو سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے۔ وہ بولا، تم تو اپنے ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہ دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں ان کو سچ سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر وہ جھوٹ سے بہتر ہی ہوگا۔ اس میں اتنی جرأت تھی، مگر میں اس جیسی دلیر نہ تھی۔ اس تصور سے ہی کانپ رہی تھی، امی ابا کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کے غیرت بھرے غصے کا کیسے سامنا کروں گی۔ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے تو اس کو ترس آ گیا اور اس نے مجھ کو گھر سے ذرا سے فاصلے پر اتار دیا۔ شاید میرے ہی انتظار میں گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کانپتے قدموں کے ساتھ دہلیز پار کر کے صحن میں آئی تو سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں پڑی سسک رہی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی، تیرے ابا تجھ کو تلاش کرنے گئے ہیں۔ بول کہاں تھی تو پھر؟ میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بتا، کیوں پریشان ہے؟ میں کیا بتاتی؟ کیا ہوا ہے میرے؟ رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھیں۔ حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھی۔ کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ابا اور بھائی سپہر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو کہنا کہ مغرب کو آ گئی تھی۔ میں بھی ایسا ہی کہوں گی، وہ مجھے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگیں، ورنہ مار ڈالیں گے وہ تجھ کو۔ رات گئے، ابا اور بھائی لوٹے، وہ میری تلاش میں اسکول کے پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے گھر، نہ جانے کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح کی گئی کہاں مر گئی تھی، اور میری زبان پر تالے لگے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ سکی اور نہ سچ بتانے کی ہمت تھی مجھ میں۔ امی نے اپنا سر پیٹ ڈالا، بھائی مجھ کو مارنے کے در پہ ہو گئے اور ابا نے ناراضگی کی وجہ سے خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا۔ امی اور میں تمام رات روتی رہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، جس بغیرت کے ساتھ تو اتنی دیر تک تھی، اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے، اور تو کہاں رہ گئی؟
میں کیا بتاتی، میں ان کو دیکھتی تو میرے آنسو گرنے لگتے۔ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے یہ اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی، وہیں ہی رہ جاتی۔ تب میں نے روتے روتے کہا، امی میں اپنی دوست کی شادی پر گئی تو ایک لڑکا مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ میں اٹھ کر دلہن کے کمرے میں گئی تو وہاں بھی آ گیا۔ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا۔ کچھ دنوں بعد سہیلی گھر آئی اور اس نے بتایا وہ میرا کزن تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں نے انکار کر دیا، مگر آج میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو وہ مجھے زبردستی اپنی کار میں لے گیا۔ اس نے کمرہ بند کر دیا اور میں وہاں مجبور ہو گئی۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگی، مگر ماں نے میری بے بسی کا یقین ہی نہ کیا اور ابا کمرے میں بند پڑے رہے۔ بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر بھوگی پڑی تھی۔ سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، ہمت دے مجھے کہ اب سے سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں معاملہ ٹھنڈا ہو تو احوال گھر والوں کے گوش گزار کروں۔ ابھی تو سب مجھے غصے میں بھرے ہوئے پستول کی مانند دیکھتے تھے۔ ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرات کر رہی تھی۔ اسی دن شام کو وجاہت کے والدین آ گئے۔ ان کو وجاہت نے بھیجا تھا، اس کو فکر تھی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری درخواست کو رد کر دیا۔ دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے اپنی مرضی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو جو میری وجاہت کے ساتھ نکاح کے وقت کی تھی تصویر آگے رکھ دی۔ کہنے لگے، ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی۔ اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ۔ ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو، عدالت جانا چاہتے ہیں تو جائیے، اگر عزت سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ ہم بس عزت سے بچی کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کوئی گرے پڑے نہیں ہیں، اعلیٰ ذات ہیں اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہماری عزت کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے پوچھا، لڑکی کو قتل کر دوں یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دوں جو تمہاری پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں؟ ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ۔ عدالت میں کیا رسوائی اور ذلت نہ ہوگی؟ اگر لڑکی اپنی اتنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو کہ رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ قتل کرو گی تو کیا تب بدنامی نہ ہوگی؟ غرض امی کے سمجھانے سے ابا مان گئے اور شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا وجاہت کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کھانا لائی تھیں، ٹرے میں سامنے رکھ کر بولی، اس بڑھاپے میں ہم کو تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا، اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھ کو آگاہ کر دیتی۔ میں رافع سے تیری منگنی کر کے بھائی صاحب اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی، اب برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو بات سمجھانا چاہی تو وہ بولی، یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ نکاح اس نے تجھ سے زبردستی سے کیا تو تم نے بھی کر لیا اور تصویر بھی بنوا لی۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تمہارے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے اور زیادہ بفڑ نہ جائیں گے؟ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھ کو منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری زبان پر کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کچھ نہ کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا یہ تو الگ داستان ہے۔ اماں ہی کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں جیتی تھی یا مرتی تھی، وجاہت کو کوستی تھی، کبھی زہر ڈھونڈتی تھی کہ ذلت سے نجات مل جائے۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہو گئی اور وجاہت کے دل کی مراد بر آئی۔ وہ مجھ کو ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی راضی تھے اور شادی میں بیٹھے، ددیال والے شامل نہ ہوئے۔ رخصتی سے قبل ابا کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیرا اپنا کیا دھرا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں خود ذمہ دار ہوگی، ہم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی ہے، اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی۔ ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے اور کیا کرتے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرے دل
پہ کیا گزری کیا بتاؤں۔ وجاہت کو شاید میری خفگی کی پرواہ نہ تھی، وہ بہت خوش تھا، گویا سارے جہاں کی خوشیاں اس کو مل گئیں۔ شادی کے بعد کافی دن اس سے کھچی کھچی رہی، لیکن میکی کی محبت کھو کر اپنی خالی جھولی کسی کی محبت سے تو بھرنا تھی، اور یہ بھی دکھ تھا کہ یہ کیسے اپنے ہیں جو میرا اعتبار ہی نہ کر پائے۔ رفتہ رفتہ شوہر کو ذہن نے قبول کر لیا، وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتے رہیں گے۔ اب میری نفرت بھی ان سے محبت میں بدل گئی تو ہی زندگی سنور گئی۔ بچے ہو گئے، ان سے ناراضگی کا احساس بالآخر مٹ گیا۔ امی ابو نے بھی داماد کو قبول کر لیا، لیکن ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، دھوکہ دیا۔ میں لاکھ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر وہ میرا یقین نہیں کرتے۔ یہ تھی میری زندگی پر بیتی سچی کہانی۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ کی بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے یا جو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اس لیے اگر ایسا بھی ہو جائے تو اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کیا کریں اور ان پر اعتماد بھی کیا کریں۔